اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت، جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی جوان نسل کو درس و اطاعت، وفاداری، جان نثاری اور فداکاری کا درس دیا، اور وہ حیدر کرار کا لہتے جگر عباس ہے۔ شدید پیاس کے عالم میں جانے کس ادا سے علم اٹھایا کہ علم کا نام سنتے ہی بے ساختہ غازی عباس علیہ السلام کا نام گرامی ذہن میں آتا ہے۔ غازی، جری، شیر، پیکر ایثار، با وفا، سکہ سکینہ، حسین علیہ السلام کی ہمت، لشکر حسینی کا علم بردار، بچوں کی آس، زینب سلام اللہ علیہ کا فخر، شہزادی کونین کی دعا، ام البنین کا لہتے جگر، سکائے حرم، کمرے بنی ہاشم، عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ جب بچے پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے تب حضرت امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علمدار کو پانی لانے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ کیا۔ اپنے بہادر اور جان نثار بھائیوں کے بعد جب عباس میدان جنگ میں جانے کے لیے تشریف لائے، اس وقت امام مظلوم کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور آپ نے فرمایا، بھائی تم ہمارے لشکر کے علم بردار ہو اور تم بھی ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ غازی نے ایک طرف گرم ریت پر پامال لاشوں کی طرف اشارہ کیا، مولا جس لشکر کا میں علم بردار ہوں وہ تو زمین کربلا کی گرم ریت پر پامال ہو گیا ہے، مجھ سے سکینہ اور چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ معصوم سکینہ اپنا چھوٹا سا خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی اور چچا کے گلے میں ڈال دیا۔ بی بی سکینہ نے سارے پیاسے بچوں کو جمع کیا اور کہا، اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرے چچا عباس اب پانی لینے جائیں گے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے اپنے اپنے کوزے اٹھا کر در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ ادھر علم لے کر لشکر حسینی کا علم بردار چلا۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، عباس جنگ نہیں کرنی۔ حکم امام نے غازی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، صرف ایک تلوار لی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھتے ہی لشکر یزید میں ہیبت پھیل گئی۔ حضرت غازی عباس علمدار با وفا نے اپنی تلوار کی طاقت سے یزیدی فوجوں میں انتشار پیدا کر دیا اور فرات کی جانب پیش قدمی کی، اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم لشکر اور ایک طرف 3 دن کا پیاسا بھوکا جوان جس کو امام نے جنگ کی اجازت تک نہیں دی۔ عباس با وفا نے اسد اللہ طاقت کا مظاہرہ کیا کہ فوج بھاگ گئی۔ غازی عباس علمدار نے فرات پر قبضہ کیا، مشکیزہ بھرا، پانی چلو میں لیا اور پھر پھینک دیا۔ سکینہ کی، علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ مشک بھر کر گھوڑے پر سوار ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ لشکر یزید کو شکست کا یقین ہو گیا، چنانچہ کمین گاہ سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ پہلے دائیں بازو قلم کیا گیا، پھر بائیں بازو، اور پھر مولا غازی عباس علمدار نے اپنے دانتوں سے مشق پکڑ لی۔ اب پھر بھی بہادری سے مشق کی حفاظت کرتے ہوئے تیروں کی بوچھار میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک تیر مشق سکینہ پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ غازی کے جسم میں اس قدر تیر و نیزے تھے
کہ اب گھوڑے پر ٹکنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی سوار جب گھوڑے سے زین سے زمین پر آتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے میں غازی کی اس مصیبت کو کیسے بیان کروں کہ حسین کا شیر زمین پر کیسے آیا؟ امام سے کہا مولا میری لاش خیمہ میں مت لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ امام سے فرمایا کہ آقا میں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں خون بھرا ہے، دوسری میں تین پیوست ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا اے میرے با وفا بھائی، ساری زندگی ہم کو آقا کہہ کر پکارا ہے، ایک بار بھائی کہہ دو۔ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے کہا ہائیو میرا مظلوم بھائی، ہائیو میرا پیاسا بھائی۔ مولا غازی عباس علمدار کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سمو سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔